میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اگر میں ایسے بولوں یہ بہتر ہے یا ایسے بولوں بہتر ہے؟ مائک کے ساتھ۔ اوکے، مائک کے ساتھ۔ راجہ یعقوب صاحب، جناب بختیاری صاحب، میرے بہت عزیز دوست طارق خان صاحب، میاں ثقلین صاحب، میں نے نام بہت لکھتا جا رہا تھا، اگر میرے سے کوئی مس ہو جائے، مرزا صاحب، راجہ صاحب، ممتاز صاحب اور میئر صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، جتنے بھی چودھری، بٹ، شہزادے، نواب زادے، سب کو آپ کا بہت شکریہ۔ ارشد خان صاحب، علی حسن، ویری کائنڈ آف یو، جو میڈیا کی ٹیم ہے، اور ارشد جاوید صاحب اسپیشلی، اور میرے ایک بڑے بچپن کے دوست ہیں جو آج خاص طور پہ میرے آئے ہیں، میرے بہت ان سے محبت بھی ہے اور بہت دشمنی بھی ہے، سیاسی دشمنی ہے، ذاتی محبت ہے۔ میجر احسان اللہ فوجی بھی ہے، میرے لارنس کالج کے دوست بھی ہیں۔ احسان اللہ، تھینک یو۔ میں آج بات ایک ذرا مختلف زاویے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھانسی اور سزا اور گولہ بارود کی بات ذرا کم، لیکن ایک مختلف زاویہ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج، جتنے بھی آپ سب، ایک چیز ہم میں کامن ہے، اور جتنے نہیں بھی آئے، چاہے وہ فوج کے ساتھ ہیں یا فوج کے خلاف، عمران کے ساتھ ہیں، عمران کے خلاف، زرداری یا بلاول کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف، یا نواز شریف اور اس کی پارٹی کے ساتھ یا اس کے خلاف، بلوچوں کے ساتھ یا بلوچوں کے خلاف، جتنے لوگ ہیں سب کا ایک مقصد ہے کہ ان کی اور ان کے خاندان کی زندگی بہتر ہو جائے، اور سب کو یہ ہے کہ ایک عظیم الشان طاقتور پاکستان بنے۔ یہ پتہ نا، صحیح بات، آپ میں سے کوئی ایک ایسا یہاں شخص، عورت، آدمی، بچہ، بوڑھا بیٹھا ہے جو دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں؟ اگر ہے تو بسم اللہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ، تو چاہے آپ کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، آپ فوج کو پسند کریں، نفرت کریں، جو مرضی کریں، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کو ایک عظیم الشان پاکستان بنانے کے لیے۔ تو میں آپ کو ایک 22 مارچ 1940 کی شام میں لے کے چلتا ہوں۔ 3 نوجوان ہیں، فیروز پور اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ایک ٹرین آتی ہے، ٹرین سے ایک لمبا سا آدمی، پتلا دبلا، باہر آتا ہے اور گونج کی آواز آتی ہے، قائد اعظم زندہ باد، محمد علی جناح زندہ باد۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے جوش میں آ کے قائد اعظم کا ہاتھ پکڑ کے اور کہتا ہے، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اس شخص کے کندھے پہ ایک آدمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، ینگ مین، this is not my hand, you are raising the hand of my sister فاطمہ جناح۔ وہ جو شخص تھا جو قائد اعظم کی بہن کو قائد اعظم سمجھ کر ان کا ہاتھ اوپر رکھ کر دیکھ بھی نہیں رہا، وہ ہمارے والد صاحب۔ ہمارے والد صاحب پرانے فوجی، لیٹ کرنل سید غفار مہدی ان کا نام ہے، وہ فیروز پور کالج میں اسٹوڈنٹ تھے، کالج میں پڑھتے، ان کے ساتھ میرے ہونے والے سسر تھے، وہ بھی رشتہ دار تھے۔ کون تو قائد اعظم نے، اور انہوں نے تقریر کی کہ جی سپیچ سپیچ سپیچ، تقریر کریں جی۔ قائد اعظم نے کہا، ینگ مین، if you want to listen to my speech, come to Lahore, I am going to make a very important speech tomorrow۔ یہ 22 مارچ کی شام ہے، ٹرین فیروز پور سے چلتی ہے، یہ 3 بچے جو ہے نا، ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ٹکٹ، یہ لٹک جاتے ہیں کمپارٹمنٹ کے باہر، لٹک جاتے ہیں۔
اور لٹکتے ہوئے کوئی 30 40 50 میل کا سفر ہے میرا خیال ہے فیروزپور کا اور لاہور کا, اور یہ لاہور پہنچتے اور سوتے, اور وہاں جناب ہمارے والد صاحب پھر ہمیں بتاتے کیا ہوا, میں اس میں نہیں جاؤں گا. اتنا جوش, اتنا ولولہ, 1947 میں آزادی ہوئی, اتنا جوش, اتنا ولولہ, 20 لاکھ آدمی, 2 ملین پیپل سیکریفائس, اتنی امیدیں, اتنی امنگیں, اتنی آس لگائے, لاکھوں لوگ وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے بھی گئے. تو کیا ہوا؟ آج ہم 2025 اپریل میں بیٹھے ہیں اور 14 اگست 1947 میں, اور آج میں کیا فرق ہے؟ اس امیدیں, وہ حسرتیں کہ ایک ایسا ملک بنے گا جس میں سماجی انصاف ہوگا, ایک ایسا ملک بنے گا جو لوگ کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ ایک مثالی ایک ریاست ہے, آپ اس کو اسلامی ریاست کہیں یا نہ کہیں, لیکن ایک مثالی ریاست ہے جو اسلامی اصولوں پر بنی. اسلامی اصول کا ایک سب سے بڑا اصول ہے سماجی انصاف. اور تو جب یہ ہوا تو جناب پاکستان کی کہانی شروع ہوئی, اور میں تھوڑا سا آپ کو ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں پاکستان میں یہ چیز خراب, پاکستان میں کرپشن بہت, گورنر, میں آپ کو پاکستان کی اچھی چیزیں بتاتا ہوں آج بھی اور پرانی. پاکستان میں, اور یہ سب شروع کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ جا رہے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ, ان سے بھی یہ بات منسلک ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ سے بھی ہے. تو وہاں ایک مرا ہوا ایک کتا, سخت بو آ رہی تھی, بدبو آ رہی تھی, سب نے کہا دیکھو دیکھو, اور حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا, ادھر چلے اس کو اٹھا کے پھینکو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بدبودار کتا ہے, اس کے دانت دیکھو کتنے سفید ہیں. آپ کو سمجھ آئی کیا بات؟ کہ آپ کو غلاظت میں, گند میں, اگر آپ نے اچھائی دیکھنی ہے تو آپ کو اچھائی ملے گی. آپ کو اچھائی میں اتنا سا دھبا داغ کا گندگی کا ملے گا تو آپ کو وہ ملے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں جب باغیچے میں جاتا ہوں میں پھول دیکھتا ہوں یا میں کونے کا گند دیکھتا ہوں. میں اگر کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہوں میں کوڑا دیکھتا ہوں یا میں ایک پھول اس کوڑے میں سے نکلتا. پاکستان میں یہ ہمارے دوست ہیں طارق, یہ مٹھی گئے سندھ کے اندر اسلام پورا 5 بالٹی پانی جہاں کچھ کام کرنے گئے تھے فلائی محمود کا, ہندوؤں کی جگہ, ہندوؤں کی جگہ, مسلمان نہیں, 5 وقت نمازی, یہ کہ وہاں قتل کیا اپنے ہی مسلمانوں کو, اور اس کے بعد جناب ہاتھ دھویا خون والا اور کعبہ کی طرف شکل کر کے اور نماز پڑھی. نہیں, وہ ہندو تھے. ہندو نے کیا کیا, ایک بالٹی تھی پانی کی, یہ کنواں وغیرہ لوگوں کے لیے کرتے, ایک بالٹی تھی پانی, 4 لوگ, 2 دن کا پانی تھا. یہ تو بات اپنی جگہ ہو گئی نا. وہ لوگوں کی کیا چیز انہوں نے کھلی چھوڑی رکھی تھی جو چوری نہیں ہوتی تھی, تو جو ان کی بکریاں اور ریوڑ اور اونٹ بہت مہنگے کھلے پھرتے تھے. انہوں نے کہا یار اس کو کوئی چرا کے تو نہیں لے جائے گا. وہ ہندو کہتے چرا کے, یہ پاکستان ہے, یہ میں کوئی فن لینڈ یا ناروے کی بات نہیں کر, اور ابھی کی بات کر. انہوں نے کہا کوئی نہیں چلا. میں فوج میں تھا, ماؤنٹینئرنگ میں گیا جاپانی ایکسپیڈیشن کے ساتھ چترا. جب ہم نے وہ جانا تھا, پہاڑی چڑھنی تھی, وہاں سڑک پر ایک کریانے کی دکان تھی چھوٹی سی, مٹی کی بنی ہوئی, لیکن اس کے اندر آٹا چینی. آپ کو پتا ہے اس علاقے میں نمک بہت مہنگا ہوتا ہے, سب سے سونے سے بھی مہنگا, if you know چترا, you know. تو
تو اس نے ہمیں کہا, جو دکان والا تھا, اس نے کہا یار کپتان صاحب یہ جاپانی وغیرہ آپ کے ساتھ ہے, نیچے مت سوئے ہوئے, آپ ہماری چھت پہ سو جائیں دکان کی. کہا ٹھیک ہے. جانے لگا, دروازہ بند کیا. وہ جو پرانے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے, وہ گھر وہ کنڈی ہوتی تھی نا, کنڈی جو چین کے ساتھ ایسے کنڈی میں ڈال کے اور پھر آپ کوئی لکڑی وکڑی یا تالا لگا دیتے تھے. اس نے ایسے کر کے لکڑی لگائی اور چلا گیا. یہ وہ سڑک ہے جو چترال سے گلگت جاتی ہے, ساری دنیا جاتی ہے اس پہ, وہاں جیپیں چلتی ہیں. میں نے پوچھا جناب یہ آپ نے تالا والا نہیں لگایا؟ مجھے کہتے ہیں کپتان صاحب تالا کس لیے؟ میں کہا چوری ووری. کہتا ہے کہ آپ کوئی چوری. وہ اس کا گاؤں وہاں سے 1.5 گھنٹے دور تھا, 1.5 گھنٹے چل کے آتا تھا, کوئی چوری نہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کنڈی کیوں لگائی ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہاں بھیڑ بکریاں جو پھر رہی ہوتی ہیں اسی طرح کی لوگوں کی جو کوئی نہیں اٹھاتا, وہ کہ ادھر جا کے میرا مان. یہ پاکستان, یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر آپ کو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جیسا ملے گا جنہوں نے پورے ملک میں ہسپتالوں کو ٹھیک کر دیا. آپ کو لمز ملے گا, آپ کو آغا خان ہسپتال ملے گا, آپ کو سٹیزنز فاؤنڈیشن ملے گی, آپ کو اخوت ملے گی, آپ کو انڈس ہاسپٹل ملے گا, اور لاکھوں ایسے اور لوگ ملیں گے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. زبردست کام کر رہے ہیں آپ کے لوگ. ایسے ایسے ادیب رضوی کا کلینک, جناح ہاسپٹل میں جائیں, گالی گلوچ, بدماشی, فحاشی, لیکن ادیب رضوی کے کلینک میں جائیں, سب لوگ سد بیٹھے کرسیوں میں جس طرح آپ چپ چاپ بیٹھے, ہاتھ میں پرچی, نمبر آتا ہے تو جاتے ہیں. وہی آدمی وہاں سے نکلتا ہے دوسری ڈسپینسری میں جاتا ہے جہاں کوئی نظم و ضبط نہیں, ادھر گالی گلوچ. وہی آدمی جو لاہور سے پنڈی اسلام آباد ہائی وے پہ جاتا ہے, سیٹ بیلٹ پہنتا ہے, انڈیکیٹر دے کے اوورٹیک کرتا ہے, جیسے ہی بیریئر اٹھتا ہے اور تیری ایسی اور تو اور فلانا اور یہ اور یہ کیا ماجرا ہے. وہ جس کو نیم پاگل آپ کہتے ہیں, پہاڑوں سے اتر کے پیر ودائی کے اڈے پہ اترتا ہے بکری سر پہ لے کے, 1.5 گھنٹے کے بعد ویگن میں بیٹھ کے لوگوں سے لڑ جھگڑ کے مکے کھا کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو تھوڑا بہت جناب چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. 2.5 گھنٹے بعد دبئی ایئرپورٹ میں کیسے کرتا ہے وہ؟ کہاں گئی اس کی بکری, کہاں گئی اس کی گالی گلوچ, کہاں گیا اس کا وہ 20-30 سال کا غصہ جو کہ وہ ہر ایک پہ نکا ختم. 8-10 گھنٹے میں ایک نیم پاگل تھرڈ ورلڈ کا آدمی ایک فرسٹ ورلڈ کا نمائندہ بن جاتا ہے. تو کیا میں یہ کیوں کہانی آپ کو سنا, وائی ایم آئی ٹیلنگ, کوئی مجھے بتائے یہ میں کیوں آپ کو سنا رہا ہوں. میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ پاکستان کو تبدیل کرنا یہ چٹکی کی بات ہے. اس کے لیے ہمیں 150-150 سال نہیں چاہیے. اس فوج کو ریفارم کرنا چٹکی کی بات ہے, اس عدلیہ کو ریفارم کرنا چٹکی کی بات ہے, اس کی گورننس کو ریفارم کرنا چٹکی کی بات ہے. صرف آپ کو لوگ چاہیے جو اس عہدوں پر پہنچے, اس اقتدار کی محفلوں میں محلوں میں بیٹھے, تو پاکستان تبدیل ہوگا. That is why میں کہتا ہوں کہ مجھے جتنا یقین ہے اپنی موت کا, مجھے اتنا یقین ہے پاکستان کی بہتری کا. آپ لوگ اگر جتنے لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, اور اگر میں بھی بکواس کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی چلتا رہے, نہیں. آپ 1947 کا پاکستان دیکھیں, آپ 1965 کا پاکستان دیکھیں, آپ 1971 کا پاکستان دیکھیں, 77 کا پاکستان دیکھیں, 88 کا پاکستان دیکھیں. یہ تاریخ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ مائل سٹونز ہیں ہمارے. 88 کا پاکستان آپ دیکھیں, کسی کا جہاز پھٹا, کوئی وزیر اعظم بنا. آپ 99 کا پاکستان دیکھیں, آپ 2008 کا, 13 کا, 18 کا, 22 کا اور 2025 کا پاکستان دیکھیں. وہ فرق پتہ چلا, وہ پاکستان میں تبدیلی نظر آئی. کبھی اتنا شعور دیکھا آپ نے پاکستان میں؟
کبھی ایک اس جیسا نیم پاگل آدمی کو یہ 150-200 لوگ اپنے اتوار کو آئے، کبھی آپ نے ایسا شعور دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کبھی لوگوں کو پتا تھا کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں۔ جس کو ہم اپنا بادشاہ، جس کو ہم سمجھتے تھے ہماری رہنمائی کرے گا، جس کو ہم سمجھتے تھے ہمیں کرپشن سے بچائے گا، جس کو ہم سمجھتے تھے ڈاکو لٹیروں سے بچائے گا، سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان کی تباہی کا وہ نکلا۔ چاہے آپ اس بات کو دیکھیں، میں فوجی ہوں، میں فوج کی وجود سے مجھے انکار نہیں، مجھے فوج کی حقیقت سے انکار نہیں، مجھے فوج کے کام کرنے کی حقیقت سے انکار نہیں، مجھے فوج کے پاکستان کو بچانے کے لیے، لڑنے کے لیے شہید بیچارے بچوں جو ہمارے ہوتے ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ اپنے باپ سے انکار کر سکتے ہیں، آپ اپنی ماں سے انکار کر سکتے ہیں، جس نے میرے جیسے بندے کو اتنی سوچ دی۔ مجھے ان سے جو اختلاف ہے ان کی سوچ کا، ان کی سوچ کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے، ہمارا کام ہے جی، ہم اس ملک کو بنائیں گے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حیدر مہدی فوج نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی جی وہ بچے ذرا تھوڑا سا آواز بند، اگر نہیں سننا تو باہر چلے جائیں۔ کہتے ہیں جی اچھا چلیں، ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ اینی وے، سلسلہ کیا ہے؟ میں یہ جو کر رہا ہے اپنا کر لیں، پھر کام شروع کرتا ہوں گا۔ چلیں کھانا کھا لیں جی، کھانا بڑا ضروری ہے جی، لانے مذاق کر۔ دیکھیں جی، لیٹس بی ریئلسٹک، مجھے کوئی فوج سے یا میرے جیسے لوگوں کو فوج سے کوئی پرابلم نہیں۔ مجھے کہتے جی آپ فوج کے خلاف ہیں، کیسے خلاف؟ اپنی ماں کو نہیں بھول سکتا۔ اسی فوج نے مجھے جرت دی ہے، ہمت، جو آج میں کھڑا ہوں، یہ جرت، یہ ہمت، یہ مجھے 3 سورسز سے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے کی، میرے والدین کی تربیت سے، اور کھل کے کہتا ہوں فوج کی تربیت سے میرے میں یہ جرت آئی ہے۔ یہ اس فوج کی تربیت جو کہ مجھے ملی اس سے آئی ہے، آج والی فوج کی تربیت نہیں، آج والی فوج کا افسر نہیں، آج والی فوج کا افسر کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کیا، مجھے بتائیں ان سیاستدانوں کو لایا کون؟ آپ کا دروازہ کھول کے ڈاکو کو لے آئے گھر میں، پھر کہتے ہیں جی ڈاکو لوٹ کے لے گئے، تو لایا کون ڈاکو کو؟ دروازہ کس نے کھولا؟ چوکیدار کون تھا؟ کس کی ذمہ داری تھی میری حفاظت کرنا؟ اس نے دروازہ کھول کے جناب وہ جی راجہ صاحب کا جو بندہ ہے نا، ان کے گھر میں گھس کے لوٹ کے لے گیا۔ پھر راجہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے سیکیورٹی گارڈ رکھا تھا اس کو نہ کہیں کچھ، وہ تو بڑا زبردست ہے، بڑا نظم و ضبط ہے اس میں، اس نے تو جی اتنی لڑائیاں کی آپ کی۔ کون سی لڑائی کی؟ یہ حساب اللہ یہاں بیٹھے ہسٹورین ہے، ایک دفعہ بھی کسی دوسرے ملک نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، پہل نہیں کی۔ 47-48 میں ہم نے کشمیر میں گئے، 65 کے اندر 5 دفعہ ہم نے ہندوستان پر حملے کیے، جنوری 1965 سے لے کر ستمبر 1965۔ 71 کی تباہی کس نے بچائی؟
11 سال حکومت کس نے کی 58 سے 69. Right, guys, either you sit down or you go out. Hey guys, hello guys at the back. Can you keep quiet and sit down? یہ ڈسپلن رکھے جی اپنے بچوں میں تھوڑا بتائیں کہ جب یہ باہر آتے کس طرح اس محفلوں میں ان کو بیٹھنا چاہیے, یہ آپ کا ذمہ داری ہے. اچھا جناب, تو جب یہ ہوتا ہے تو who is responsible؟ اس لیے جب میں کہتا ہوں, ادھر پردہ لگا دے میرے خیال, اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ افواج پاکستان بحیثیت افواج پاکستان نہیں, افواج پاکستان کی بے لگام طاقت, جس کو کہتے ہیں انچیکڈ, انڈلٹریٹڈ, اتنی طاقت ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کا جو سربراہ ہے آرمی چیف, وہ اس طاقت کو غیر آئینی, غیر قانونی اور فوج کے اپنے پڑھائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کرتا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ نیگوشیٹ کریں جی اسمبلی سے, باجوہ جی باجوے سے نیگوشیٹ کریں. جن لوگوں نے ڈاکو لٹیرے لا کے, آپ جن کو یہ خود ڈاکو لٹیرے کہتے تھے, باجوہ سے میں دسمبر 2019 میں مل رہا ہوں, 92 منٹ کی میری میٹنگ تھی, قصیدے باندھتا تھا, عمران کے غلیظ گٹ یہ دیتا تھا, زرداری کو, نواز کو, شہباز کو, میرے سامنے فضل الرحمان کو, اور اس وقت اس نے کارروائی شروع کر دی تھی. جب میں اس کو ملا کارروائی شروع کر چکا تھا نکالنے کی. مجھے عمران خان سے کوئی محبت نہیں ہے ذاتی, میں عمران خان کو ایک سمبل سمجھتا ہوں, جیسے میں ہر اس انسان کو, عورت کو, بچے کو سمبل سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر فوج کی بے لگام طاقت کے گردن میں پھنسا ڈالے گا. میں اس کے ساتھ ہوں. اور عمران خان واحد آدمی ہے قائد اعظم کے بعد. آپ اس کی سیاست سے جتنا مرضی اختلاف کریں, اس کی انیکسپیرینس سے, اس کی ناتجربہ کاری سے, اس کے غلط فیصلوں سے, اس کی ڈھکن ٹیم سے, اس کے ساتھ جو فراڈ آئے سب سے اختلاف کر سکتے. ایک چیز آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ اس نے آپ لوگوں کو, مجھے, ہم سب کا زمین جگا دیا ہے, ہمیں پاکستان کی حقیقت بتا دی. آپ کو پتہ نہیں ہے, اگر عمران خان جب وزیر اعظم تھا, میں اس کا اتنا بڑا ناطق تھا, اس نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے بین کر دیا. کس بندے کو نہیں لانا, یہ پاگل ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے, بسم اللہ, مجھے ٹھیک ہو گیا, میں بھی ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں, مجھے بہت دفعہ درجنوں کے لوگ آپ پی ٹی آئی جوائن کرو, میں نے کہا کبھی بھی نہیں جوائن کروں گا. وہ جب مجھے اسپیشل اسسٹنٹ بنا رہا تھا اکتوبر 2018 میں, کہتا ہے اب تو بن جا. میں نے کہا عمران خان کبھی نہیں بنوں گا, اس لیے کہ I want to reserve the right to criticize you as well. جب تم غلط کام کرو گے میں تمہیں بھی کرٹیسائز کروں گا. میں تمہارا پارٹی بن گیا تو وہ تم میری جو ہے وہ میری پیر کے نیچے ہوگی, اور میں تمہیں کوشش کروں. Now let's move forward. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ ختم کر لوں؟ Let's move to modern times, present time. پاکستان اس وقت ایک سچویشن دیکھتے ہیں. پاکستان سچویشن, پاکستان کے اندر اداروں کی پہلے بات کریں تو اداروں سے گورننس آتی ہے. ادارے جو ہیں وہ ایک اچھا ملک بناتے ہیں. ایک اچھا ملک, ایک طاقتور ملک کیا ہوتا ہے؟ اس کی عوام صحت مند ہو, اس کی عوام پڑھی لکھی ہو,
اس کی عوام کی جان اور مال محفوظ ہو، اس کی عوام کی منشا کے بنائے کے تحت جن لوگوں کو وہ چاہتی ہے وہ ہو، ایک ملک جس کے اندر انوویشن ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایک ملک جس کے اندر لوگ پیسہ لگائیں۔ آپ پیسہ لگائیں گے پاکستان میں؟ آج نہیں۔ آپ میں سے آج کون بندہ جو آنسٹ ہے پاکستان میں پیسہ لگائے گا؟ ہاتھ کھڑا۔ چلو جی، انہوں نے ہاتھوں نے لگا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگائیے گا ضرور لگائیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ فوج کے ٹکو ہیں یا فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو آپ کا پیسہ بچ جائے گا۔ اگر آپ آنسٹ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، تو آپ کا پیسہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کہ کنویں کے اندر پیسہ پھینکنا۔ کیوں لگائیں گے پاکستان؟ کہاں کون انصاف دے گا آپ کو پاکستان میں اگر آپ کا کوئی پیسہ اٹھا کے لے گیا؟ کون انصاف دے گا آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر گیا؟ کون انصاف دے گا آپ کی دکان کوئی لوٹ گیا؟ کون انصاف دے گا آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں آپ کو خود آپ کی عزت لوٹے گا؟ کون دے گا آپ کو انصاف؟ کیسے آپ بچیں گے؟ آپ صرف بچیں گے اگر آپ فوج کے ٹٹو ہیں، آپ صرف بچیں گے اگر آپ یہ جو غصب مافیا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بیکاز تبھی آپ بچ سکتے ہیں، ایک آزاد جمہوری پاکستان میں بچ سکتے ہیں۔ ایسے پاکستان میں نہیں بچ سکتا۔ کون بچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، میں نے کیا جرم کیا ہے پاکستان کے خلاف؟ مجھے کچھ بتائیں۔ احسان اللہ سے پوچھیں، یہ مجھے 60 سال سے جانتا ہے، کیا جرم کیا ہے میں نے؟ کیا جرم کیا ہے مجھے بتائیں کوئی۔ میں نے یہ کہا کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ لوٹیرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈ ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو لا کے کر دیا اور اپنا کام نہیں کرتے، یہ میں نے کہا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی حق مارے، آپ کے یہ گولڈ کی چین کو نکال کے لے جائے، آپ کے لیے جی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا بیگ اٹھا کے لے جائے، نہیں جی بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مت کہیں جی مت کہیں، آپ کو آپ کے بیٹے کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے ٹارچر کریں، ناخن نکالیں، کیا بات کرتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ جس دن آپ کے ساتھ ہوگا نا، آپ کے ساتھ، جنہوں نے بڑے شوق سے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، جس دن آپ کے ساتھ ہوگا پھر میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ کیا بےہودہ، بے شرمی اور بے ضمیری ہے اس قوم کی کہ اتنی غلاظت اس ملک میں ہے اس وقت، اچھائی کے وقت، اور اس کو کھلیاں بجاتے ہیں، اس کو سہراتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اپنے ضمیر میں جا کے دیکھیں۔ تو جناب نہ سیاستدان، نہ جناب عدلیہ نے تباہ کر دیا، کوئی عدلیہ نے تباہ کیا۔ جسٹس منیر کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ ایوب خان۔ جناب ایوب خان کے 11 سال میں عدلیہ کی ایسی کی تیسی کر دی، کوئی اچھا جج نہیں رہا۔ جس جج نے، جس کا بڑا نام لیتے ہیں جسٹس کارنیلیس، یہ تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ جسٹس کارنیلیس کی بڑی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس کارنیلیس لا منسٹر بنا تھا ایوب خان کا، جس کو ہم بڑا چوٹی کا جج کہتے ہیں، بڑا زبردست جج تھا جی، بڑا اصولی جج تھا جی، مارشلوں کے خلاف تھا، وہ جا کے سالہ لا منسٹر تھا۔ ضیاء کے ساتھ بڑے بڑے چوٹی کے شریف الدین پیرزادہ، ایک بروہی، فوج اور فوج کی بے لگام طاقت، یہ بھولیے گا نہیں۔ فوج چاہیے، اچھی فوج چاہیے، ڈسپلن فوج چاہیے، ٹرین فوج چاہیے، محب وطن فوج چاہیے۔ یہ جو ٹریننگ سانو نے اور میں نے اور باقی جو اگر کوئی ہے جو لی ہے کہ جی احکامات مانیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی ٹریننگ کریں گے، گولی ماریں گے، بالکل ٹھیک، دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے، بہت اچھی بات۔ ہاں، دشمن کون ہے فیصلہ یہ اس فوج نے کرنا ہے، دشمن تمہارا کون ہے
فوج بڑا یہ آئے نا ان کی شکل دکھاتا ہوں فوج میں نا صرف دو چیزیں ہیں, دوست یا دشمن, تیسری چیز کوئی نہیں. اور اگر آپ فوج کو کہیں یہ دشمن ہے, وہ کہے گا اچھا جی کتنے فائر کرا صاحب, اور اگر جتنے مرضی فائر کر, اتنے کرا جی کھلے کرا, اور اتنے بھی کر کھلے بھی کر, اوپر بھی فائر کرو نیچے بھی فائر کرو, در انڈر کیا ہے مار دے مار دو. 1857 کے بعد سے مارتے آ رہے ہیں, ترکوں کو مارا, انڈونیشینز کو مارا, یہی فوج. اور وہی میں نے اس کے بعد مارنے کے بعد جناب علی کعبہ کی طرف رخ کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ میری ترقی کرے, میرے ماں کو خوش رکھے, میرے باپ کو خوش رکھے, میرے بچوں کو خوش رکھے. وہی پھر تو آ گیا مسلمان, اللہ معاف کرنا, تھوڑا وہ آ گیا تھا ایک بھائی مسلمان, اس کو مار رہا تھا. یہ سوچ ہے اس فوج کی, یہ سوچ تبدیل کرنی ہے. فوج کو اس لیے تبدیل کرنا چاہیے. ایمان تقوی جہاد وہیں گیا جہاں ضیاء الحق گیا. ضیاء الحق کے بیٹے کے پاس $350 ملین کے ایسٹس تھے. $350 ملین. اعجاز الحق وہ جو بسم اللہ بڑا جناب زبان لہک لہک کے, سر اب آپ پھر سے پوچھیں کہ پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کیسے آئے گا, پاکستان میں مساوی مواقع کی ہیلتھ کیئر کیسے آئے گی, پاکستان کے اندر ایجوکیشن کیسے آئے گی, پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیسے آئے گی, پاکستان کے اندر وہ اس نے حساب اللہ نے دیا یہ کیسے ہوگا. تم سے ایک سال بھائی نے میں نے پوچھا سر یہ کیسے ہوگا, یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی. میں بتاؤں لیڈر کون ہے, کون میرے بتائیں گے کون, who will bring about this change, پاکستان میں کون تبدیلی لائے گا. ایک سوال مجھے دیکھیے, ایک جواب دے. عمران خان سوال غلط ہوا, اورنج واٹر کولر واپس دے. آپ خود مجھے بتائیں, آپ کو پتا ہے کہ میرے پر 2 اسیسینیشن ہیں, میرے پر 4 سیکورٹی ایجنسیز کور مجھے دیتی ہے کینیڈا میں. انہوں نے مجھے کہا مت جائیں, خطرناک ہے, ڈونٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو دا پبلک. میں کیا, میں اس لیے نہیں کہا کہ میں بڑا آپ کو بتانے چاہتا میں بڑا دلیر ہوں, میں اس لیے کیا, یہ میری بات سنیے. جس دن آپ کا خوف ٹوٹے گا نا, آپ کا ذاتی خوف, میرا نہیں, عمران کا نہیں, فلانے جی وہ کدھر گئے آپ کے وہ خاموش مجاہد, خاموش مجاہد آپ ہیں, میں نہیں ہوں. آپ نے اپنے آپ کو میئر صاحب نے, نائلہ آپ نے, چودھری صاحب, بٹ صاحب, مرزا صاحب, راجہ صاحب, جتنے بھی راجے مہاراجے, جس دن آپ کا خوف بڑھے, اور خوف کس طرح, ایک ہی طریقہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا خوف گیا ہے اس وجہ سے, ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. There is no other way. اس لیے کہ اگر آپ کو یقین آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور آپ کو یقین آ گیا کہ کرنا ہے, ماشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ انشاءاللہ کہتے تو ہم ہر وقت ہیں, لیکن کوئی, میں آپ کو بتاؤں مان ہی نہیں سکتا. میں کل بھی میں نے کھانے کے بعد کی اپنے دوستوں سے, میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان آئے اور آخرت پر ایمان آئے کہ میری جواب داری ہوگی, وہ اس دنیا میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی غلط کام کر سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا. جو یہ کہے کہ میں اللہ میں یقین کرتا ہوں, یا فراڈ کرتا ہے, فریب کرتا ہے, اسے منیر کی طرح منافقانہ تلاوت کرتا ہے, کہتا ہے میں حافظ ہوں, ہم میں سے جھوٹ بولتے ہیں, غداری کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, بھائی بہنوں کو حق مارتے ہیں, ماں باپ سے زیادتی کرتے ہیں,
دوست احباب سے زیادتی کرتے ہیں. مجھے بتائیں قرآن کے اندر جا کے پڑھیں کہ اس کی سزا کیا ہے آپ کے لیے. اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ نے کہا ہے میں کب کروں گا تمہاری مدد. وہ بھی آپ کو جو ہے نا انہوں نے اس کا جواب دے دیا. تو جناب علی, the answer to your question is شیشے میں جا کے دیکھیں. جو شیشے میں آپ کو نظر آئے گا وہ انقلاب لے کے آئے گا, وہ تبدیلی لے کے آئے گا. کیوں؟ تبدیلی آپ سے شروع ہوتی ہے. تبدیلی میرے سے نہیں ہوتی, تبدیلی عمران سے. اس لیے عمران کہتا ہے اپنے خوف کے بت توڑو. اس نے بھی اپنے خوف کے بت توڑے تو بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے بھی خوف کے بت توڑے. میں آئی ویلکم ڈیتھ. میں جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر ان کو اتنا یقین ہے میرے پر تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے موت کو. ہم سب یہاں بیٹھے ٹھٹکتے ہیں, کب کو کہتے ہیں یار وہ مر رہے ہیں, وہ اس کو مر نہ جائے, انہوں نے ایسی بات نہ کرو, کیوں نہ بات کرو. میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی خوشی ہے ہی نہیں ایک امام تقوی والے کی کہ وہ یہاں سے جا کر ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہے جس سے اسے یقین ہے کہ میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے. آپ ہندو ہوں, آپ کرسچن ہوں, آپ یہودی ہوں, اگر آپ دو چیزوں میں بلیو کرتے ہیں یا کسی بھی مذہب کے ہوں کہ جی ایک بنانے والا ہے اور اس نے میرے سے جواب دے کر, یہ دو چیزیں جس دن آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہے خدا ہے, یہ کتاب اس کی ہے, عیسائی کہے وہ کتاب اس کی ہے, یہودی کہے وہ کتاب اس کی ہے, اور جوابداری ہوگی, اس دن سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی. ابھی تو میں شروع ہی ہوا ہوں, آپ نے تعلیم دیا. اچھا, so really that is a very bad. Okay, so questions please.